بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 27 جون ہے، سوموار کا دن، سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر سے حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیسے آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، خوش باش ہیں؟ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے انگریزی کا ایک محاورہ میٹرک ایف ایس سی میں انٹرمیڈیٹ یا میٹرک میں پڑھا ہوگا، وائٹ ایلیفینٹ، اردو میں کہتے ہیں سفید ہاتھی۔ سارے وائٹ ایلیفینٹ، اور اردو میں کہتے ہیں سفید ہاتھی۔ یہ انگریزی کا محاورہ ہے جی، نوٹ فرمائیں۔ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ محاورہ بنا کیسے، کب بنا، کیوں بنا، اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ اچھا، پہلے تو یہ بتائیں کہ وائٹ ایلیفینٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جس کے اوپر خرچہ زیادہ ہو اور اس سے آؤٹ پٹ کم ہو، انکم کم ہوتی ہو، فائدہ کم ہوتا ہو اور خرچہ زیادہ آتا ہو، اسے وائٹ ایلیفینٹ یا سفید ہاتھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں وائٹ ایلیفینٹ اور اردو میں سفید ہاتھی۔ جی ہوا یہ کہ ہندوستان پر حکومت تھی انگریز بادشاہ کی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ انگریزوں نے، گریٹ بریٹن نے اپنے وائس رائے کے ذریعے ہندوستان پر حکومت کی ہے، لمبا عرصہ کی ہے۔ ہوا یہ کہ جو صوبے کا آفیسر تھا، مطلب جو جسے صوبے دار لیول کے رینک کا آدمی تھا، انچارج تھا، یا جسے ہم وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ تو نہیں تھا، انگریز تھا، تو اس کو جو پروونشل جو آفیسر تھا، انچارج تھا، وہ ایک دن اپنے قافلے کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھ کر کسی سفر پہ روانہ ہوا رستے میں وہ ایک گاؤں کے قریب سے گزرے، تو اس گاؤں میں اس نے کیا دیکھا کہ اس گاؤں میں بہت سے لوگ نہر سے پانی بھر کے لا رہے ہیں، گھڑوں میں، مشکیزوں میں، گھڑوں میں، برتنوں میں، پتیلیوں میں، گلاسوں میں، پینے کے لیے، نہانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے۔ انگریز وہاں رکا، اس نے کہا کہ یہاں یہ لوگ نہر سے لا کے، کہاں سے لا رہے ہیں یہ پانی؟ لوگوں نے بتایا جی نہر سے لا رہے ہیں۔ نہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ بولے 1 کلومیٹر، تقریباً 1.25 میل۔ وہ انگریز آفیسر نے جا کے موقع دیکھا، وہ نہر دیکھی جہاں سے لوگ بھر بھر کے پانی لا رہے تھے پینے کے لیے۔ انگریز وہاں کھڑا کھڑا سوچتا رہا کہ یہ تو بہت بڑی آبادی ہے اور ان کو بڑی دقت ہوتی ہے، پینے کا پانی تو ان کا بنیادی حق ہے، ان کو گھر میں، ان کے گاؤں میں ملنا چاہیے۔ وہیں پہ کھڑے کھڑے اس نے حکم جاری کیا، انگریز بادشاہ نے، کہ ان کے گاؤں کے باہر ایک بڑی ساری دیگ، لوہے کی دیگ، مٹکا بہت بڑا، زمین پہ رکھ کر دفنا کر، وہ اس کے اوپر 2 بندے منتخب کیے جائیں، ڈیوٹی لگائی جائے، وہ نہر سے لا کے پانی اس میں ڈالتے رہیں تاکہ وہ گاؤں والے وہاں سے پانی لے جا کر یوز کر سکیں۔ وہ حکم سنایا اس نے، کس کو؟ عہدے دار تھے ان کے، وزیر صاحب جو تھے وہ ایشیائی تھے، ہندوستانی تھے، پاکستانی تھے۔ انہوں نے فوری طور پر ڈائری پہ نوٹ کیا، انگریز یہ حکم دے کے چلا گیا۔ اب پیچھے باری آ گئی وزیر صاحب کی جو ہندوستانی تھے، ایشین تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ فوری طور پر کمیٹی بنا دی، اپنے سٹاف میں سے کمیٹی بنا دی کہ آپ تجاویز دیں کہ اس معاملے پہ عمل درآمد کیسے ممکن ہے کہ ایک گھڑا بڑے سائز کا نہر سے پانی بھر کر یہاں پہ لا کے رکھا جائے تاکہ گاؤں والے اس میں سے پانی لے لیا کریں۔ کمیٹی نے بیٹھ کر جناب سفارشات کا لمبا چوڑا پلندہ تیار کیا۔ ان سفارشات کے مطابق جو عملہ بھرتی کیا جانے والا تھا، اس کے اوپر بریفنگ دینے کے لیے وزیر صاحب نے، یعنی پاکستانی، ہندوستانی
ایشین وزیر نے کمیٹی کے انچارج کو بلایا کہ بریف کریں. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ گھڑے کو ہم بھرنے کے لیے ایک آدمی تھوڑا ہے، کم ہے. اتنی بڑی دیگ کو بھرنے کے لیے کم از کم 10 بندوں کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، 10 بندے بھرتی کر لیے. اس کے علاوہ ان کی تنخواہ کی ادائیگی کے لیے، حساب کتاب کے لیے، ان کی چھٹیوں کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، اکاؤنٹس آفیسر کی ضرورت ہے. اور اکاؤنٹس آفیسر جو ہے وہ اپنے دفتر اور عملے سمیت یعنی اکاؤنٹس آفس کے ساتھ بیٹھے گا. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس گھڑے کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، وہاں پہ پولیس کے بھی اہلکار تعینات ہونے چاہیے، اور وہاں پہ آفیسرز ان کی ڈیوٹیاں لگانے والے، ان کی چھٹیاں دینے والے، ان کی چھٹیوں کا حساب کتاب کرنے والے اور ان کی تنخواہیں دینے والے. پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک آفس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اس سے آگے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹر بھی ہونا چاہیے یہ سارے معاملے کی کارروائی کو بخوبی ہوتے ہوئے واچ کر سکے، نگرانی کر سکے. ایک ڈائریکٹر منتخب ہو کر یہاں پہ بیٹھا کرے گا، وہ لک آفٹر کرے گا اس سارے معاملے کو. وزیر صاحب نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے نا، تو معاش کی بھرتی کیے جانے جو ہیں وہ عام پبلک سے بھرتی نہیں کیے جائیں گے، وہ ٹرینڈ ہونے چاہیے. جو نہر سے پانی لا کر دیگچے میں ڈالیں گے وہ تربیت یافتہ لوگوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا، وزیر صاحب نے کہا چلو یہ بھی مان لیا. اب کرتے کرتے وہاں پہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ، محکمہ، بلکہ ایک محکمے کے اندر کئی محکمے بیٹھ گئے. بہت بڑی بلڈنگ وہاں پہ تعمیر کروا دی گئی، اور اس کے اندر دفاتر بنائے گئے، کئی منزلہ عمارت بنوائی گئی، اور کہیں لکھا ہوا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ، کہیں لکھا ہوا تھا ریونیو ڈپارٹمنٹ، کہیں لکھا ہوا تھا لا اینڈ آرڈر ڈپارٹمنٹ، کہیں لکھا ہوا تھا فائنانس ڈپارٹمنٹ، اکاؤنٹس آفس وغیرہ وغیرہ، سیکیورٹی والے. خیر، وقت تھا کہ گزرتا گیا، پانی تھا کہ آتا رہا، دیگ میں ڈلتا رہا، اور لوگ لے جا کر چند دن تو پیتے رہے. تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا کہ وہاں سے اس انگریز آفیسر کا، صوبے کا جو چیف منسٹر تھا، اس کا پھر سے گزر ہوا. تو اس نے دور سے دیکھا ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، انتہائی شاندار عالی شان قسم کی بلڈنگ. یہ کاہے کی ہے کہ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے اجاڑ میں، جنگل میں؟ وہ فوری طور پر اس کی طرف آیا، اس نے اپنے گھوڑوں کا رخ اس بلڈنگ کی طرف کیا، اور آ کر اس نے اس کا انسپیکشن کرنا شروع کر دی. اوپر تو نیچے سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا اور دیکھتا گیا کہ کہاں کہاں کون سے آفیسز ہیں، ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. خیر، چلتے چلتے دیکھتے وہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی آفیسر ٹیلی فون پر مصروف ہے، کہیں کوئی عملہ خوش گپیوں میں لگا ہوا ہے، کہیں تاش کھیلی جا رہی ہے، اور کہیں دفتر خالی پڑے ہوئے ہیں اور عملہ غائب ہے. اس آفیسر نے، چیف منسٹر نے بڑی حیرت کے ساتھ انگریزی میں پوچھا اپنے منسٹر سے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ یہاں پہ پانی کا بندوبست کیا جائے، ہم نے اس کو بہتر کر کے ذرا بہتر انداز میں ہم نے اس کو بنا دیا، اور تو کچھ نہیں ہوا. اب اس کی حیرت گم ہو رہی تھی آفیسر کی، انگریز کی. اوپر سے نیچے تک بلڈنگ دیکھ کے آیا اور واپس گیا کہاں پہ؟ جہاں پہ دیگچا رکھا ہوا تھا پانی والا، زمین میں دبا کے. وہ دیگچے کے پاس تقریباً 10 سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے تھے، اور دیگچا پانی کی بجائے خشک ہوا تھا مکمل، اور ایک پرندہ اس میں مرا ہوا پڑا تھا جسے مرے ہوئے شاید 2 مہینے ہو گئے تھے، یعنی سوکھ چکا تھا. پرندہ ابھی مر کے سوکھ گیا تھا. وہاں کھڑے ہو کے چیف منسٹر جو انگریز تھا، اس نے پیٹنا شروع کیا، اپنے سر کو، اپنے سینے کو پٹکنا شروع کیا، آہو زاری اور شور و غوغا کرنے لگا، اور انگریزی زبان میں کہنے لگا مسٹر منسٹر
वजीर साहब, मिस्टर मिनिस्टर, वजीर साहब, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज दिस? अब उस मिनिस्टर साहब की अपनी बोलती बंद हुई थी। उसने कहा, सर, white elephant, it is nothing more than white elephant. ये था वो दिन, ये था वो मौका, ये था वो वाकया, वो कहानी जिसके ऊपर पहले दिन कहा गया था कि ये सफ़ेद हाथी है। कैसी लगी आपको कहानी? जो आज तक हमारे पास मुहावरा पहुंचा हुआ है, हम देखते, सुनते और लिखते आ रहे हैं, वो इस वाकये, इस कहानी की वजह से हम तक पहुंच पाया है। जी, आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, हस्बे मामूल आज का सवाल। जी, तो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे ये पूछा था कि ये बताइए कि दुनिया में वो कौन से दो जानवर हैं जिनके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो वो दो जानवर हैं, नंबर 1 एलिफेंट, हाथी, और नंबर 2 रैट, माउस, चूहा। इन दो जानवरों के दांत बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आज का सवाल नोट फरमाएं, बड़ा आम सा सवाल है यार। ये बता दें कि गरीब आदमी का सेब किस फल को कहा जाता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में उस फल का नाम बताएं जिसे गरीब आदमी का सेब कह के बुलाया जाता। ये था जी आज का सवाल। प्रोग्राम का तीसरा, आखिरी और मज़ेदार सेगमेंट, आज का शेर। जी, आज का शेर कुछ इस तरह से है कि शायद वो कभी लौट कर चला आए, शायद कि वो कभी लौट कर चला आए, अब मैं ये फर्ज भी नहीं करता। कैसा रहा जी आज का शेर? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को आज के प्रोग्राम से, छोटे से, मुख्तसर से, नन्हे मुन्ने प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह सोना आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक दे। अपने इस चैनल का भी ख्याल रखा करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आइए हम सब मिलकर पहले तो एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, फिर नारा लगाते हैं, रब राखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।